ایک دفعہ حاجی صاحب تنخواہ دینے لگے، تھوڑے سے پیسے تھے بالکل ہی، تو حافظ صاحب کہنے لگے حاجی صاحب رہنے دو، مسجد میں کہیں خرچ کر لینا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جیب میں ڈالا۔ شیخ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب آپ کے چاچو کے بیٹے تھے، وہ ان کا آپ کا عمر کا کتنا فرق تھا؟ مطلب وہ آپ سے بڑے تھے؟ 3 سالوں میں حافظ عبدالسلام صاحب مکمل عالم ہو گئے تھے۔ حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے پڑوسی تھے۔ بھٹا محبت میں کون کون سی بڑی شخصیات نمایاں رہی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں؟ مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھی، اور اس کے ساتھ نخبۃ الفکر، اور ہمارے ساتھ اس سال یہ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ یہ بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو آپ کا ایک لاہور میں ایک مناظرہ ہوا تھا ایک شیعہ عالم کے ساتھ، اس کا واقعہ بڑا دلچسپ تھا، وہ میں چاہتا ہوں ناظرین کو ذرا سنائیں آپ۔ جہاں کہیں کوئی دوست اکٹھے ہونے، انہوں نے کہنا حنیف یار سنو، آج شعر سنو۔ آواز بڑی اچھی تھی۔ دوسرے نمبر پہ اس کی والدہ کو بڑا ہی شوق تھا، کچھ تو میں پڑھ کے خطیب لگ گیا، تو اس کو یہ ذوق تھا کہ یہ اللہ کرے یہ چاچے کی طرح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس وقت اس بزم کے لیے نہج اسٹوڈیو میں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا تعلق اور ایک علماء کے ایسے علاقے سے ہے جسے بھٹا محبت کے نام سے ایک حیثیت حاصل ہے، اس میں کافی بڑے بڑے علماء جس علاقے میں رہ چکے ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو شخصیت اس وقت موجود ہیں یہ میرے بھی رشتے میں دادا محترم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ شیخ، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے نہج اسٹوڈیو میں آ کر ہمیں گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ شیخ محترم، سب سے پہلے اپنے بارے میں خاندانی پس منظر کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیں، نام، حسب النسب اور کس علاقے سے تعلق ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کئی مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے مجھے کہہ رہے تھے میرے برخوردار کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کا انٹرویو کرنے، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال آج انہوں نے بہت زور دے کر کے مجھے گاڑی پہ جا کے لے آئے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ یہ ان کی محبت اور خوشی کی بات ہے کہ اتنا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رضا کے لیے اور ایک نسبی تعلق کی وجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرا نام والدین نے بچپن میں محمد عاشق رکھا تھا۔ اچھا، صحیح۔ وہ سکول میں یہی نام چلتا تھا۔ جب میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے میرے چچا محترم نے حافظ محمد صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے داخل کروایا، اکاڑا میں وہ پڑھاتے تھے، تو دیوبندیوں کا مدرسہ تھا گول چوک، جامعہ عثمانیہ، بہت بڑا مدرسہ تھا۔ مجھے حفظ کے لیے وہاں انہوں نے داخل کروایا۔ وہاں قاری یحییٰ صاحب رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پڑھتے تھے، ان کے اس وقت 15 پارے ہو چکے تھے جب میں وہاں داخل ہوا اور نورانی قاعدہ شروع کیا۔ تو وہاں بزرگوں نے میرا نام بدل کے محمد عاشق کی بجائے محمد طیب رکھ دیا۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ رسول نگری صاحب رحمہ اللہ نے؟ جی جی۔ تو وہاں کے استاد تھے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، تو وہ کہنے لگے کہ یہ نام تم نے ہمارے قاری صاحب کا رکھ لیا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب تھے دیوبند کے بہت بڑے عالم دین۔ تو بہرحال بزرگوں نے شاید اسی نسبت سے رکھا ہو یا جو بھی ہے، تو اس وقت میرا نام محمد عاشق کی بجائے محمد طیب بن گیا۔ آج ویسے آج تک نام میرا محمد عاشق ہی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ لاحقہ محمد طیب کا ہے۔ صحیح صحیح۔ معروف محمد طیب ہوں۔ تو وہاں میں نے
اللہ کے فضل سے کچھ پڑھا، تقریباً 2.5 پارے دیوبندیوں کے مدرسے میں حفظ کیے۔ میرے والد محترم کا نام تھا نور احمد، صحیح، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میں چھوٹا ہی تھا، تقریباً 2 یا 3 کلاس میں پڑھتا تھا، البتہ ناظرہ قرآن پاک میں نے مکمل کر لیا تھا اور چند صورتیں بھی یاد کی تھیں۔ تو بزرگ بیمار ہو گئے تو وہ انہی دنوں فوت ہو گئے جب میں 2 3 کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ ذمہ دار تھے، جتالہ برادری ہے ہماری وہاں معروف، اور وہ اس طرح معروف تھی کہ ہماری ایک مسجد ہے وہاں، اللہ کے فضل و کرم سے تو وہابیوں کی بجائے لوگ جتالوں کی مسجد کہتے تھے کہ وہ جتالوں والی مسجد جو ہے نا، وہ لوگ یعنی وہابی کی بات جب کرنی تو وہ جتالہ کی مسجد کی نام لیتے تھے۔ صحیح۔ تو بہرحال بزرگ فوت ہو گئے، مجھے 5ویں کلاس میں تھا غالباً۔ والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ تمہارے ابو یہ نصیحت کر گئے تھے کہ اس کو کام پہ نہیں لگانا ذمہ دارے پہ، بلکہ اس کو دین کا علم پڑھانا ہے، اللہ اکبر، تاکہ یہ تمہاری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ الحمدللہ انہوں نے ہمت کی۔ تو چاچا جی محترم حافظ محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ میرے سکے چچا ہیں، میرے والد صاحب سے 2 جگہ وہ چھوٹے تھے، تقریباً 10 سال ان سے چھوٹے تھے۔ تو وہ اکاڑا میں پڑھاتے تھے، انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا، وہاں میں نے داخلہ لیا اور پڑھتا رہا، 2.5 پارے وہاں یاد کیے۔ تو محترم چچا صاحب فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں تشریف لے گئے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم اپنے علاقہ میں گیلن اٹھاڑ آ جاؤ۔ جی جی، وہاں ایک قاری صاحب تھے، اس وقت اہل حدیثوں میں قاری بہت کم ہوا کرتے تھے، تو وہاں ایک قاری صاحب پڑھ کے کہیں سے آئے تو انہوں نے کہا وہاں چلے جاؤ۔ بہرحال وہاں کچھ عرصہ رہا، پھر میں وہاں سے قاری عبدالرحیم صاحب تھے میر محمد کے، بونگا بلوچاں والا میں۔ اس وقت یہ آج کل جو مرکز الاصلاح جو ہے نا، یہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ وہاں جامعہ مسجد مرکزی جو ہے وہاں گاؤں کی، اس میں قاری عبدالرحیم صاحب پڑھاتے تھے، تو ان کے پاس مجھے داخل کروا دیا گیا۔ پھر میں نے مکمل قرآن پاک ان سے حفظ کیا۔ ہمارا خاندان جو ہے ویسے تو ارائیں برادری ہے، کیونکہ جتالہ جو ہے یہ ارائیں برادری کی ایک گوت ہے۔ سنا ہے بزرگوں سے کہ کوئی 3 4 پشتیں پہلے یہ ملتان کے علاقہ میں جتالہ برادری بہت ہے۔ وہاں ایک گاؤں ہے ککری والا، اس ککری والا گاؤں سے یہ ادھر زمین کے سلسلہ میں یا جیسے بھی بہرحال وہاں سے یہ ادھر آئے ہیں ہجرت کر کے۔ یہ 3 4 پیڑھیاں پہلے کی بات ہے۔ بہرحال ہم نے جب ہوش سنبھالی تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گاؤں میں مسجد موجود تھی۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ جو ہے نا، وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ بھٹا محبت والی جو مسجد ہے؟ جی جی، پٹا محبت والی، اس میں نے لکھا ہے کہ اس کی تفصیل کہ وہ کیسے مارز وجود میں آئی اور ہمارے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا تھا دوسرے مکتبہ فکر کی طرف سے۔ تو بہرحال میں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا، پھر 5ویں کلاس میں داخل تھا جب مجھے وہاں سے وہاں بلا لیا گیا۔ الحمدللہ پھر میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ تو حفظ کے بعد پھر میں اللہ یہ گیلن ہتھاڑ سے آپ نے حفظ؟ ہاں جی، گیلن ہتھاڑ سے حفظ کیا آپ نے؟ نہیں، بونگا بلوچاں والا سے۔ اچھا، ادھر سے آپ بونگا بلوچاں چلے گئے؟ ہاں، ادھر 1 سال رہا، پھر وہ قاری صاحب جو غالباً فوت ہو گئے یا کیا ہوا۔ بہرحال قاری عبدالرحیم صاحب جو تھے نا، یہ بھی قاری اظہار احمد صاحب کے جو بڑے قاری تھے نا، ان سے ان کے والد اپنا غالباً استاد تھے، ان کے شاگرد تھے، تو ان کے پاس انہوں نے تجوید پڑھی تھی۔ وہ بونگے بلوچاں والے حافظ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیج دیا، تو وہاں وہ پڑھاتے تھے، پھر میں نے حفظ ان سے کیا ہے مکمل طور پر۔ تو حفظ کے بعد پھر میں
گیلن ٹھاٹ دوبارہ چلا گیا کیونکہ وہاں ایک نیا مدرسہ کھلا تھا، اور بزرگ جو ہیں ہمارے چچا جان حافظ محمد صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں شیخ الحدیث کے طور پر بھیج دیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، منظر بھی یہاں یاد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں بھی نکلوا دو۔ یہ 1965 کی بات ہے۔ اچھا، پھر میں وہاں پڑھتا رہا، حفظ تو میں نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں وہاں سے جب فارغ ہوا، یعنی قرآن پاک بزرگوں کو ایک دفعہ سنا لیا، منزل نکالی، تو پھر میں دارالعلوم ٹلیانے چلا گیا۔ تو یہ تھا میرا مطلب ہے خاندانی ابتدائی پس منظر۔ معاملہ صحیح۔ اس طرح۔ اچھا شیخ، آپ نے پھر مدرسے کی تعلیم ادھر گیلن اتھاڑ میں ہی حاصل کی یا پھر کسی اور جامعہ میں بھی گئے؟ جو ہے درس نظامی کا سلسلہ ہے نا جی، یہ میں نے پہلا سال جو ہے وہ دارالعلوم ٹلیانہ اکاڑا کے ضلع میں رنالہ خرد کے پاس ہے، وہاں پڑھا تھا۔ وہاں مولانا محمد رفیق صاحب تھے جھج کلاں کے، ان سے میں نے ابتدائی ترجمہ پڑھا۔ حافظ عبدالرزاق صاحب تھے شیخ الحدیث، وہ نابینا تھے ویسے لیکن بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس میں نے القراءۃ الرشیدہ وغیرہ پڑھی۔ تو ایک سال میں وہاں رہا، اور اس کے بعد پھر حافظ عبدالسلام صاحب انہی دنوں یعنی سن 1966 میں گجرانوالا بطور مدرس تشریف لے آئے۔ تو یہاں وہ اکیلے تھے، بزرگوں نے کہا کہ اب آپ وہاں چلے جائیں۔ وہاں قاری اسلم صاحب نے درس اپنا تجوید القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ان کے پاس تجوید بھی پڑھیں اور ساتھ کتابیں بھی پڑھیں۔ تو 1966 میں پھر گجرانوالا میں حافظ عبدالسلام صاحب کے پاس آ گیا۔ صحیح۔ جامعہ محمدیہ چوک نیائی میں داخلہ لیا، وہاں قاری اسلم صاحب سے تجوید پڑھی میں نے الحمدللہ مکمل، اور حافظ عبدالسلام صاحب مولانا عبدالحمید صاحب سے ترجمہ پڑھتا تھا میں، اور دیگر اساتذہ سے وہاں یہ درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں یہ پڑھا۔ تو شیخ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب آپ کے چاچو کے بیٹے تھے، تو وہ ان کا آپ کا عمر کا کتنا فرق تھا؟ مطلب وہ آپ سے بڑے تھے؟ ہاں، وہ مجھ سے تقریباً 2-2.5 سال بڑے تھے۔ تو لیکن وہ پہلے استاد لگ گئے اور آپ؟ ہاں، وہ یہ بات ہے کہ حافظ عبدالسلام صاحب بلا کے ذہین تھے۔ اچھا، صحیح۔ 8ویں کلاس جب انہوں نے مکمل کی نا، تو ان کے والد صاحب چونکہ خود شیخ الحدیث تھے، صحیح، انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کیا گھر میں ہی۔ تو وہ ان کی سوانے میں نے لکھا ہے کہ 3 سالوں میں حافظ عبدالسلام صاحب مکمل عالم ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بخاری شریف انہوں نے پڑھ لی تھی، بخاری ساری شریف والد صاحب سے پڑھی انہوں نے؟ جی نہیں، کچھ کتابیں دیگر اساتذہ سے بھی پڑھی ہیں۔ ان میں کون سے اساتذہ ہوں گے؟ حافظ صاحب کے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ بخاری شریف انہوں نے ایک دفعہ پڑھی ہے محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ سلفیہ میں، علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اچھا 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 اچھا، صحیح۔ اور دوسری دفعہ وہاں سے پھر وہ جا کے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں لکھمیوں کا مدرسہ مولانا معین الدین صاحب کا، صحیح صحیح، وہاں انہوں نے مولانا عبدو صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ الحدیث، جو فیصل آباد والے تھے۔ ہاں ہاں جی، تو ان کے پاس پھر دوبارہ بخاری پڑھی، صحیح۔ اور اگلے سال پھر انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اچھا، یہاں دیوبندیوں کے مدرسہ میں۔ وہ کتنی دیر میں کیا؟ کوچا چابک سواراں، وہ 1 سال میں انہوں نے مکمل کر لیا تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو قرآن پاک حفظ کر کے اگلے سال وہ ارادہ تو ان کا یہ تھا، ایک پیشکش آئی تھی کسی سکول سے، تو بزرگوں نے کہا سکول میں چلے جاؤ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی مولانا عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوجیانی، جی جی، وہ والد صاحب کے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، حافظ محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، حافظ اسحاق، مولانا عطا اللہ، مولانا عبداللہ بڈی مالوی، مولانا حافظ محمد بھٹوی جی جی رحمۃ اللہ علیہم، سارے ہی ہو گئے، یہ ان کے ساتھی تھے، آپس میں یہ سب اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو حافظ صاحب وہاں سے پھر جب فارغ ہوئے حفظ کر کے، تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے گجرانوالا میں جامعہ محمدیہ میں۔
مولانا عطا اللہ صاحب کا ان کے تحت تعلق تھا. مولانا عطا اللہ صاحب نے خط لکھا کہ حافظ صاحب کو کہ عبدالسلام کو گجرانوالہ بھیج دو مولانا اسماعیل صاحب کے پاس. تو وہ پھر وہاں چلے گئے اور اس وقت سے پھر عرصہ دراز تک وہاں رہے ماشاءاللہ. تو شیخ آپ کا پھر حافظ عبدالسلام صاحب کے ساتھ ہی جیسے کزنوں کا اور ہم جولی ہوتے ہیں ہم عمر لڑکوں کا تعلق، تو آپ کا ان کے ساتھ پھر بچپن سے وقت گزرتا رہا یا پھر گجرانوالے میں آ کے آپ اکٹھے ہوئے ایک ادارہ؟ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہماری رہائش پوٹا محبت میں تھی، بھائی ذمہ دارہ کرتے تھے. صحیح. تو میں پڑھنے کے لیے نکل گیا. تو جب بھی آنا چھٹی کے ٹائم وہ گھر ہی آنا. حافظ محمد صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ چچا جان حافظ صاحب کے والد، یہ 15-20 سال تک ٹلیانے میں پڑھاتے رہے ہیں، دارالعلوم ٹلیانہ. صحیح. اس کے بعد پھر یہ 1 سال اکاڑے رہے اور پھر اس کے بعد فیصل آباد چلے گئے سلفیہ میں. تو یہ چونکہ ادھر ہی رہتے تھے، بہت کم یہاں گاؤں میں ملاقات ہوتی تھی ہماری. اچھا، تو رہائش یہی تھی، وہ مسجد کے سامنے رہائش گلی میں؟ ان کی وہیں پہ رہتی تھے. اچھا اچھا. ٹلیانے میں ان کی رہائش تھی. اچھا. صحیح. تو حافظ صاحب ادھر ہی رہتے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں جب یہ اسکول پڑھتے تھے، میں بھی اسکول پڑھتا تھا، تو ایک دفعہ میں والد صاحب کی وفات کے بعد ملنے کے لیے والدہ کے ساتھ گیا تھا، اور پھر میں ان کے ساتھ ان کے اسکول میں بھی گیا. لیکن وہ بچپن میں اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، وہ مطلب ہے وقت نہیں ملاقاتیں یا اکٹھے رہنا بہنا. جب گجرانوالے میں آیا ہوں تو پھر یہاں ہمیں اکٹھا رہنے کا موقع ملا 3 سال 4 سال تقریباً. یہ تو ہم ایک جگہ رہے ہیں دن اور رات اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ. تو یہاں میں نے ان سے بہت کچھ اللہ کے فضل سے سیکھا ہے. ان کی خدمت بھی کی ہے ایز اے استاد ہونے کے، اور ان کے ساتھ محبت، وہ تعلقات جو ہوتے ہیں کزنوں کے آپس میں، میل ملاقات اور بے تکلفی، حتیٰ کہ یہاں تک بعض اوقات کشتی بھی کر لینی ان سے. اچھا. شغل مغل میں. تو اس طرح مطلب بہت ہی بے تکلفی تھی. تو اکٹھے رہتے تھے. ویسے میں الحمدللہ ان کی خدمت ہر طرح سے کرتا تھا، یعنی ان کے کپڑے میں دھوتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. لگے عمر کا فرق کم تھا، ہم عمر تھے، لیکن شاگرد ہونے کے ناطے سے باقی دیگر کام بھی جو ہوتے ضرورت ہوتی مجھ سے، وہ مجھے کہتے طیب یہ کام کرو وہ کرو. کچھ ویسے بھی میں چھوٹا تھا اس وقت، میری داڑھی ابھی چاند بال تھے ادھر. تو بلکہ میں ادھر حاجی صاحب تھے، ان کے گھر سے روٹی آتی تھی ہماری دونوں کی، تو وہ بھی میری ڈیوٹی لگا دی انہوں نے کہ جاؤ تم لے کے آ جایا کرو. تو وہ بھی بچوں کی طرح سمجھتے تھے، میں روٹی لینے بھی چلا جاتا تھا. 2 سال کے بعد غالباً 1 سال کے بعد پھر میں نے آپ صاحب کو کہا جی میں اب بڑا ہو گیا، مجھے شرم آتی ہے، اب میں نے نہیں جانا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں جانا تو چلو. وہ حاجی صاحب کہنے لگے روٹی لینے نہیں آتے. آپ صاحب نے کہا جی وہ طیب کہتا ہے میں اب نہیں جاؤں گا، میں بڑا ہو گیا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے چلو، ہم تم دونوں کو روٹی کے 50 روپے دے دیا کریں گے مہینے کے. تو پھر ہم نے روٹی گھر پکانا یعنی مسجد میں پکانا شروع کر دی. اچھا. میں آٹا گوندھ کے تنور سے روٹی لاتا تھا. حافظ صاحب جو ہیں وہ ہانڈی پکا لیا کرتے تھے. بہت شاندار پکاتے تھے ہانڈی، بڑے کاریگر تھے. تو بڑی بے تکلفی کے ساتھ مطلب وہاں رہے ہیں. تو شیخ آپ کے اساتذہ میں اور کون کون سی شخصیات پھر شامل رہی؟ شیخ ابو البرکات رحمہ اللہ کے ساتھ بھی جی زانو تلمذ تھا. حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے ان کے پاس ترمذی شریف پڑھی ہے اور نخبۃ الفکر، یہ 2 کتابیں میں نے ان سے سبق پڑھے ہیں. اصل میں یوں تھا کہ طالب علم تو میں جامعہ محمدیہ کا ہی تھا. جب مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو وہاں تشریف لے گئے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث. جب وہ تشریف لے گئے تو ان کا مدرسہ آلریڈی چلتا تھا جامعہ شریعہ کے نام سے، جی ٹی روڈ پر، جس کو اب جامعہ محمدیہ کہتے ہیں.
تو وہاں یہ ان کی میٹنگ ہوئی اپنی جماعت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 مدرسے جو ہیں نا درس نظامی کے، یہ چلانے ایک آدمی کے لیے ذرا مشکل ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جامعہ محمدیہ کا جو ہے نا عملہ کتابوں والا درس نظامی کا، ان کو بھی ادھر منتقل کر دو، اور جامعہ محمدیہ کے درس نظامی کے بچے جو ہیں نا ان کو بھی وہاں بھیج دو۔ اور جامعہ محمدیہ ٹوٹلی طور پر وہ وہاں آ گیا درس نظامی کا سلسلہ، اور اس کا نام جامعہ محمدیہ رکھ دیا گیا، جامعہ شریعہ ختم کر دیا گیا، اور وہاں صرف تجوید کا اور حفظ کا شعبہ رہ گیا۔ تو اس وقت میرے پاس سائیکل نہیں تھا، اور میں ادھر وہاں ایک مسجد میں امامت وغیرہ کرواتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا۔ تو اس سال میں نے داخلہ وہاں لے لیا، تو پھر میں نے مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھی، اور اس کے ساتھ نخبۃ الفکر، اور ہمارے ساتھ اس سال یہ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، اس وقت ابھی ان کو بالکل داڑھی نہیں آئی تھی، مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں، اچھا اچھا اچھا، یہ بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی ترمذی، نخبۃ الفکر، مشکات ثانی، شرح وقایہ، یہ ہم نے اکٹھی ایک استاد سے پڑھی۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ ہاں، مولانا اعظم صاحب سے مشکات پڑھتے تھے، تو اور کچھ کتابیں تھیں، شرح وقایہ ایک دیوبندی استاد تھے مولانا قاری اشرف صاحب، ان کے پاس پڑھتے تھے۔ تو ایک سال میں وہاں رہا، تو مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی مشفق اور مطلب ہے سنجیدہ استاد تھے، اور بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا زندگی میں، جہاں کہیں بھی ملے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ میں پہلے سلام بلا لوں۔ اچھا، ابھی طالب علم دور ہے تو انہوں نے دور سے ہی کہنا ہے السلام علیکم، یعنی اسلام پہلے بلا لینا ہے، صحیح، یہ ان کا کمال تھا۔ بہرحال ایک سال میں نے ان کے پاس پڑھا ہے۔ شیخ آپ نے اس کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز پھر کیسے کیا؟ مطلب تدریس سے کیا یا پھر کسی اور طرف آپ اسکول میں بھی پڑھاتے رہے ہیں؟ وہ اس طرح ہے، جب میں جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوا ہوں نا، اس وقت میں مسجد میں پڑھاتا تھا بچوں کو، اچھا، مسجد بلال سٹلی ٹاؤن میں۔ تو جب فارغ ہو گیا، بخاری شریف پڑھی حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ فضل اللہ کے ساتھ، وہ بھی پڑھتے تھے اس وقت۔ تو بخاری پڑھنے کے بعد پھر میں نے اب کہیں سوچنا تھا کہ کہاں کچھ کام شروع کروں، تو کاموں کی میں ایک جامع مسجد رحمانیہ ہے، وہاں سے کچھ ایک طالب علم پڑھتا تھا وہاں کا، تو اس نے حافظ صاحب کو کہا کہ ہمیں وہاں ایک قاری کی ضرورت ہے، تو حافظ صاحب نے بطور قاری شعبہ حفظ کے لیے مجھے وہاں بھیج دیا، مسجد رحمانیہ تو پسڑی اس کو اس وقت تو بولتے تھے، اب کچھ نام انہوں نے بدلا ہوا ہے۔ تو وہاں پھر میں کچھ عرصے کے بعد جمعہ شمعہ بھی ادھر ہی شروع ہو گیا، تو وہاں میں تقریباً 8 سال رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مجھے مولانا محمد ثانی شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تھے عطاء الرحمن، وہ میرے دوست تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس نے کاموں کی سے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ مجھے آ کر کے وہاں سے لے گئے کہ تم ہمارے پاس چلو حفظ کے لیے۔ اس وقت پرانے اڈے میں مدرسہ ہوتا تھا جامعہ محمدیہ شیخو پورہ، تو وہاں میں 4 مہینے پڑھاتا رہا، لیکن وہاں ان سے بات تھی رہائش کی، لیکن اتفاق ہوا کہ وہ رہائش مل نہ سکی مجھے، تو ادھر میرا مکان نہیں تھا، پریشان تھا میں، تو وہ رہائش کی وجہ سے پھر میں وہاں سے چھوڑ کے آ گیا۔ پھر میں منڈی تاندلے چلا گیا، وہاں رہائش تھی، وہاں خطابت کے لیے صرف، تو پھر وہاں 1 سال تقریباً رہا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ تو میاں جمیل صاحب مجھے میرے پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، میرے پاس ساتھ پڑھتے رہے ہیں، تو بڑی محبت کرتے ہیں، تو آپ بھی ان سے ہر چیز کا مشورہ الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یار طیب میاں تو اب یہ پھرنا ٹرنا چھوڑ دے اور ایک جگہ بیٹھ جا، بچے تیرے پڑھنے والے ہو گئے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ تو پھرتا رہے۔ پھر الحمدللہ میں گجرانوالا میں ٹک گیا، وہاں جگہ مل گئی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اچھا شیخ،
کاروبار بھی آپ نے بہت زیادہ کیے، پھر وہ ایک لمبی داستہ ہے نا، تو اس حوالے سے بھی کوئی ناظرین کو آگاہ فرمائے کہ کیسے کیسے وہ سفر رہے ہیں۔ کاروبار کے متعلق یہ ہے کہ یہ امام یا قاری جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں تو آپ کو پتہ ہے ہاں بالکل حساب کی ہوتی ہیں، تو اخراجات پورے کرنے کے لیے پھر وہ کبھی کوئی کر لیا کبھی کوئی۔ وہ میں نے برتنوں کا بھی شروع کیا، یہ پلاسٹک کے برتن اس وقت نئے نئے آئے تھے، تو مجھے یہ سوچ آئی کہ کچھ کرنا چاہیے۔ کسی دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ برتن آئے ہیں نئے تو یہ رکھ لو، وہ میں نے لا کے گھر میں رکھ دیے، عورتیں آتی وہ لے جاتی، کچھ نہ کچھ چلتا رہا کچھ عرصہ کام، بہرحال پھر چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح اور بھی کئی کام کیے۔ ایک دفعہ میں نے وہاں بریلر رکھ لیے مسجد میں، اوپر ایک کمرہ تھا چھوٹا تھا، اس میں 100 بریلر رکھا، وہ بیچے، بچت تو ان میں ہوئی لیکن وہاں بدبو وغیرہ جو ہے نا وہ چلتی تھی تو چھوڑ دیا پھر اس کو۔ تو اس طرح اور بھی کئی کام کیے تھے، لیکن شہد کا اور دیسی گھی کا بھی کیا تھا، اور گاؤں سے لاتا تھا تو یہاں بیچتا تھا۔ چلو اور کچھ نہیں تو بچے بہرحال خوب کھاتے تھے الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے حتیٰ کہ پھر میں اسکول میں چلا گیا۔ اور اسکول کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ میں جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں چوک نیائی پڑھانے لگ گیا تھا۔ مجھے قاری حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں انہوں نے مقرر کر دیا کہ تم یہاں حفظ کرواؤ۔ اس وقت اصل میں نے یہ واشنگ مشین کا کام سیکھ لیا تھا۔ اچھا، خطیب تھا گجرانوالہ میں، مسجد قدس میں، اور باقی ٹائم فارغ تھا۔ تو میں نے ایک دوست تھا کرجاک کا، اس سے وہ طریقہ سیکھا مشین بنانے کا۔ جب میں مکمل طور پہ کاریگر ہو گیا تو استاد کو کہا کہ اب جی، اس نے مجھے ایک فیکٹری میں لگوا دیا کہ یہاں تم۔ تو ایک دن میں نے کام کیا، قاری صاحب کو پتہ چل گیا رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ میرے گھر پہنچ گئے، کہنے لگے ادھر آؤ۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ کہتے ہیں کلاس خالی پڑی ہے، چل کے پڑھاؤ۔ میں نے کہا جی میں تو ادھر فیکٹری میں لگا۔ انہوں نے چھوڑو فیکٹری وغیرہ، چلو حفظ کرواؤ چل کے، ضرورت ہے میں استاد کی۔ تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا تو حفظ کروانے لگ گیا۔ الحمدللہ میں نے 8-10 سال وہاں جامعہ محمدیہ میں پھر حفظ کروایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ شیخ ازواجی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور ماشاءاللہ جو حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ جی ان کے ساتھ آپ کی نسبت وہ اس طرح کے ہے معاملہ کہ وہ جو آپ صاحب کی مشیرہ تھی نا، اس کا رشتہ پہلے ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا وہاں پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ بزرگوں نے رشتہ کر دیا ان کا، لیکن اس کے والدین بریلوی تھے۔ تو کچھ عرصہ وہ رشتہ رہا، مطلب ہے منگنی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ان کے طور طریقے دیکھے گئے، جب بزرگ پھر وہاں آ گئے نا، گاؤں میں رہائش لے آئے، تو وہاں ان کو پھر خوب پتہ چلا کہ ان کے طریقے کیا ہیں۔ تو قبروں پہ جانا، میلے ٹھیلے دوسرے تیسرے، تو پھر انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر بس وہ آپ صاحب کہنے لگے چلو یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا ہے۔ تو اس وقت میں مشکات ثانی پڑھتا تھا، تجوید پڑھ لی تھی، تو رشتہ ہو گیا الحمدللہ اس طرح سے۔ اچھا شیخ، اپنے اولاد کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا تعارف کروائیں کہ آپ کے کون کون سے بچے دین کی طرف آئے، اور پھر کیا ان کی خدمات اس وقت؟ میرے بیٹے جو ہیں نا، بیٹیاں بڑی ہیں، بڑی بیٹی جو ہے وہ ربانی صاحب کے گھر ہے، حنیف ربانی صاحب کے گھر، اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ مشتاق فاروقی صاحب کے گھر ہے، اور تیسری بیٹی جو ہے وہ رائے میں حافظ طارق صاحب ہیں، وہاں کے خطیب، ان کے گھر ہے۔ الحمدللہ
بیٹے جو ہیں 2 وہ چھوٹے ہیں ان سے، یعنی 3 بیٹے طیبہ سے چھوٹے ہیں، دوسری بچی سے بڑے ہیں۔ بڑا طاہر ہے اور اس سے چھوٹا سعید ہے۔ طاہر جو ہے وہ ماشاءاللہ مولوی فاضل ہے، جامعہ تعلیم الاسلام ماں مکانجن سے فارغ ہے، جماعت الدعوہ کا مسؤول رہا ہے کئی جگہ، لیکن آج کل وہ لاہور میں منور مسجد میں خطیب ہے تقریباً 25-30 سال سے، جو ادھر ہے مکلوڈ روڈ والی سائڈ۔ جی جی۔ اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد سعید طیب۔ تو وہ پہلے تو ادھر پڑھاتا رہا ہے جماعت الدعوہ کے مدرسہ میں، مرید کے حافظ عبدالسلام صاحب کے پاس، پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا پشاور اور پھر اسلام آباد، وہاں جامعہ حدیبیہ تھا، وہاں کا وہ مطلب ہے صدر مدرس تھا۔ اس کے بعد پھر وہ مدرسہ ختم ہو گیا تو اس نے ایم فل کرنا شروع کر دیا، ایم فل کیا، پھر وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لی اس نے، تو ڈاکٹر بن گیا۔ اب وہ ڈاکٹر ہے اور ادھر نمر یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، وہاں بھی پیریڈ لیتا ہے اور باہریہ میں بھی پیریڈ لیتا ہے۔ اب کا اس نے رہائش بھی ادھر ہی اسلام آباد میں بنا لی ہے، ادھر ہی ہے۔ تیسرا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے مسعود ہے، وہ بھی حافظ ہے، قاری ہے اور عالم ہے پورا، مرید کے سے فارغ ہے، حافظ عبدالسلام صاحب سے بخاری پڑھی اس نے۔ لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، بس اس کے نظر خراب ہو گئی، نابینا ہو گیا ہے، تو اب وہ حفظ کرواتا ہے، ایک گاؤں ہے ادھر باجوس خانہ، وہاں حفظ کرواتا ہے، اس کی بیوی بھی حافظ ہے، اور وہ ہمارے ادھر جامع مسجد ام القریٰ جہاں میں خطیب ہوں، ادھر ہی میں نے مدرسہ ایک شروع کیا ہے، مدرسہ البنات، اس میں وہ پڑھاتی ہے۔ بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ طیبہ قرآن کی حافظ ہے، اور دوسری سیدہ جو ہے رائے والی وہ بھی حافظ ہے۔ طیبہ کو تو میں نے خود حفظ کروایا ہے، جب جامعہ مہندیہ میں پڑھتا تھا، چھوٹی تھی یہ، تقریباً 9 سال کی تھی جب اس نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، تجوید بھی پڑھ لی تھی قاری حسن صاحب سے۔ تو باقی بیٹا مسعود جو ہے وہ حافظ ہے، طاہر سعید جو ہے نا وہ حافظ نہیں ہے، وہ عالم ہے، ماشاءاللہ، وہ عالم ہے۔ طاہرہ بھی ماشاءاللہ پوری وفاق المدارس کیا ہوا ہے، طیبہ نے بھی، سیدہ نے بھی، سب اللہ کے فضل سے عالم ہے۔ اور پھر ان کی جو شادیاں وہ بھی علماء کے خاندان میں ہی ہو رہی ہے۔ جی جی، وہ حافظ حنیف صاحب جو ہیں ربانی صاحب، وہ میرے سکے بھتیجے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل ایسے۔ ہاں جی، تو مشتاق فاروقی صاحب جو ہیں وہ بھانجے ہیں، بالکل ایسے۔ جیسے عبدالرحمن صاحب تمہارے ابو جان، وہ میرے سکے بھانجے ہیں۔ مشتاق کی والدہ بڑی بہن ہے، اور تمہاری دادی جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے، مجھ سے بہرحال وہ بھی بڑی تھی، الحمدللہ۔ شیخ جو قاری حنیف ربانی صاحب کے جو والد محترم تھے، جو شریف صاحب، وہ بھی ہمارے دادا ابو لگتے تھے، جی جی، وہ ان کی ماشاءاللہ بڑی طبیعت جو ہے وہ مزاح والی اور بڑی خوش دلی والی، اور سارا معاملات ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جی جی، ان کے ساتھ آپ کا کیسا وقت گزرا، اور انہوں نے پھر آپ نے جو قاری حنیف صاحب کو جس طرح وہ لے کے آئے دین کی طرف، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ ان کا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور اس کو پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں دین کی نسبت سے اور دعوت دین کی نسبت سے جانتے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا ان کا بھی تھوڑا سا تعارف آپ۔ اصل میں بات یوں ہے کہ میرے 4 بھائی تھے ہم، سب سے بڑے کا نام تھا محمد شفیع، صحیح، اور چھوٹے کا نام تھا محمد علی، اور تیسرا نمبر تھا محمد شریف کا، چوتھا میرا۔ تو بڑے بھائی تھے، ان کی اور محمد علی کی شادیاں ہو گئی تھی میرے بچپن میں، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تو ان کے 2-3 بچے ہوئے، لیکن وہ چھوٹے ہی فوت ہو گئے۔ ایک بچی تھی کہ وہ فوت ہو گئے، محمد شفیع صاحب۔ تو اس کے بعد جو ان کی بیگم تھی، یعنی حنیف کی والدہ، اس کے ساتھ بزرگوں نے مطلب ہے اس کا نکاح کر دیا، اس سے پھر حافظ حنیف صاحب بڑے ہوئے، یہ یعنی ان کے پہلے بیٹے ہیں۔
یا شاید اس سے پہلے بھی ایک تھا لیکن وہ فوت ہو گیا. بہرحال یہ 2 بہن بھائی تھے بچے، باقی بچے فوت ہو گئے تھے. تو یہ چھوٹے ہوتے نا وہ جو ہے نا باب سمسام کی نظمیں وہ بہت یاد کرتا تھا. اچھا. ہاں، لسوڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے سارے زمانے دی پسوڑی نو چھڑ دے، اس قسم کے شعر جو ہے نا اس کو بڑے یاد تھے. تو جہاں کہیں کوئی دوست اکٹھے ہونے انہوں نے کہنا حنیف یار سنا شعر سنا وہ سنانے. تو آواز بڑی اچھی تھی. دوسرے نمبر پہ اس کی والدہ کو بڑا ہی شوق تھا. کچھ تو میں مطلب پڑھ کے خطیب لگ گیا تو اس کو یہ ذوق تھا کہ یہ اللہ کرے یہ چاچے کی طرح ہو جائے میرا بیٹا جو ہے. اس طرح یہ خطیب ہے جو جمعے پڑھاتا ہے، نمازیں اپنا پڑھاتا ہے، درس وغیرہ، تو یہ بھی اس طرح کا خطیب بن جائے. تو جب یہ قرآن پاک پڑھتا تھا ابھی سکول کچھ پڑھا تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ آپ اس کو لے جائیں، اس کو اور عبد الرحمن کو تمہارے بابا جی کو، ان دونوں کو میں ادھر گجرا کاموں کی میں جب آیا تو اپنے ساتھ لے آیا. پھر یہ مجھ سے حفظ کرتے رہے. اور بھی لڑکے تھے، حافظ عبداللہ صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ 2 بیٹے ان کے تھے، اور اسی طرح ایک میری خالہ کا پوتا تھا. تو کئی بریلویوں کے بچے تھے الحمدللہ، وہ میں لے آیا. تو پھر یہ میرے پاس حفظ کرتے رہے. جب میں نے وہاں سے چھوڑا تو یہ میرے پاس شیخ پورے چلے گئے میرے ساتھ ہی. وہاں سے جب میں نے چھوڑا تو پھر میں نے کہا یار میں آپ کو نا کسی مدرسے میں داخل کرواتا ہوں. ربانی صاحب کو تو میں وہ جہاں میں نے حفظ کیا تھا استاد محترم قاری عبدالرحیم صاحب ان کے پاس چھوڑ آیا. تو انہوں نے تو پھر وہاں مکمل کیا. اور آپ کے ابو پھر ادھر چاچا جی پڑھاتے تھے احمد صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی ادھر میں ہی لایا تھا. جب حفظ کرواتا تھا بچے فارغ ہوئے تو میں نے کہا چلو درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. تو عبد الرحمن صاحب اور مولوی سرور تھے ہماری میری خالہ کے پوتے تھے، اور لڑکے بھی تھے پٹھوی. تو یہ سارے کتابیں پڑھنے لگے اور حنیف مکمل قرآن پاک کر کے پھر آیا کتابیں پڑھنے کے لیے. تو اس طرح شیخ آپ نے تصنیف کا آغاز باقاعدہ کیا یا صرف ایک جو کتاب لکھی آپ نے علماء بھٹا محبت وہی آپ کی ایک تصنیف ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا کتاب کا سلسلہ یہ علماء بھٹا محبت ہے. جی جی. یہ تو جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا تو میرے ذہن میں اکثر و بیشتر یہ بات آیا کرتی تھی کہ ہونی چاہیے کتاب جس میں علماء بھٹا محبت کا تذکرہ ہو. صحیح. لیکن وہ اسکول کی مصروفیت ساتھ مسجد کا معاملہ نمازیں وغیرہ تو کچھ کر نہ پایا. حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے پڑوسی تھے. تو مسجد میں بات ہوئی تو میں نے ایک صاحب جو گجرانوالا کے ایک سکول کے ٹیچر تھے یعنی ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ ہائی سکول کے، تو وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے حدیث میں وہ مسواک کے موضوع پر. لیکن وہ رتب و یابس جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت والوں کا اور دوسرے تیسروں کا وہ انہوں نے سب کچھ لکھ دیا، چھپ بھی اسی طرح ہی گیا. اچھا. تو میں نے افسر سے بات کی کہ میں نے کہا یہ مضمون چھپا ہے اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے تو اچھی بات نہیں ہوئی، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اس طرح. تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب تسی بھی کچھ لکھو. میں نے کہا جی میں کیا لکھوں، آپ کی کتنی تصنیفیں پئی ہوئی ہیں کوئی نہیں چھپی، تو میں لکھوں گا تو اس کو کس نے چھپانا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو وہ فرمانے لگے مولوی صاحب کچھ لکھو تو صحیح نا، لکھو پڑھی رہے گی کبھی کوئی شاید بعد میں آ جائے اور وہ چھاپ لے، کسی کو تو فائدہ ہوگا نا، لکھو تو صحیح تم. صحیح. یہ بات جو ہے نا اس نے مجھ پہ اثر کیا الحمدللہ. تو پھر میں نے سب سے پہلے سن 2012 میں یہ سلسلہ کتاب کا شروع کیا علماء بھٹا محبت کا. اس کے لیے پھر الحمدللہ میں نے بڑی کوشش کی، کئی جگہ مجھے
موٹر سائیکل پہ جانا بھی پڑا، سفر بھی کرنے پڑے، کئی دوستوں کو بلایا اپنے پاس، کئی دوستوں کے ساتھ رابطے فون پہ، ٹیلی فون، خط کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ سن 2014 میں مکمل کی، 2 سالوں میں۔ ماشاءاللہ۔ چھپانے میں میاں جمیل صاحب کا اس میں بہت حصہ ہے، کیونکہ جب یہ کتاب لکھ لی نا میں نے تو میاں صاحب سے بات ہوئی تو ان کو دکھائی میں نے، تو کہنے لگے یار اس کو چھاپو پھر۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یار یہ مجھے مسودہ دے دو، میں اس کی کمپوزنگ کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے کمپوزنگ کروا دی، اور پھر یہ نام بھی انہوں نے، میں نے تو صرف اتنا ہی لکھا تھا علماء بھٹا محبت۔ میاں صاحب کہنے لگے نہیں، اس کے ساتھ اساتذہ کا نام یہ اپنا شیخ الحدیث حافظ محمد صاحب بھٹوی، ان کے نام پہ یہ کتاب چھاپو، اور ساتھ نیچے علماء بھٹا محبت بھی لکھ لو۔ تو پھر ان کے تعاون سے ماشاءاللہ یہ کتاب اللہ کے فضل۔ شیخ بھٹا محبت میں کون کون سی بڑی شخصیات نمایاں رہی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں، اللہ جن کو لوگ اکبر۔ جانتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کو لوگ نہیں جانتے؟ جی جی، اصل میں بھٹا محبت میں سب سے پہلے جس بندے نے یہ بنیاد شروع کی ہے نا درس نظامی، یعنی قرآن و حدیث کے علم کی، ان کا نام تھا حافظ کرم دین۔ اچھا، صحیح سے۔ حافظ کرم دین وہ ہماری برادری تھی، ہمارے والد صاحب کے وہ تائے چچے کے بیٹے تھے، اس طرح کا رشتہ تھا ان کا ساتھ۔ کس سن میں انہوں نے یہ ادھر تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا؟ یہ ہم بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے یہ 1800 کے اچھا، سن 1800۔ یہ بھٹا محبت اتنا پرانا؟ ہاں، صحیح صحیح۔ تو 1800، یعنی وہ حافظ عبداللہ صاحب بڈھی مالوی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے پتہ چلا مجھے ایک روایت میں کہ یہ ان کے استاد تھے حافظ بھٹوی کرم دین صاحب۔ اصل میں یہ مجھے بتائی تھی حافظ عبداللہ صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ رحمۃ اللہ۔ حافظ عبداللہ بھٹوی کے وہ نانا جان تھے حافظ کرم دین۔ ویسے ان کی زمین جو ہے نا وہ ہمارے کنویں پر ہے، وہاں جتالہ جو ہے نا مشہور، وہاں ان کے 2 بھائی اور بھی رہتے تھے، ایک کا نام یحییٰ فوت ہو گیا، ان کی اولاد موجود ہے، اور ایک کا نام تھا سلیمان، ان کی اولاد بھی موجود ہے گاؤں میں۔ تو تیسرے یہ کرم دین تھے، تو ان کی ایک ہی بیٹی ہوئی تھی، تو یہ فوت ہو گئے۔ تو ہوا اس طرح کہ یہ بہت ہی زیادہ ذہین تھے، تو ذمہ دارہ کرتے تھے، کرتے کرتے کہیں کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی تو سنتے سناتے یہ وہاں سے گاؤں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ہندوستان اس وقت مطلب اکٹھا تھا، متحدہ ہندوستان، تو وہاں یہاں سے چلے گئے بغیر کسی کے بتائے، غائب ہو گئے۔ وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھتے رہے، لکھوں کی پڑھتے رہے، امبرسر پڑھتے رہے، روپڑیوں غزنویوں کے مدرسے میں، واللہ عالم کہاں کہاں رہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ آخر یہ بڈھی مال میں چلے گئے خطیب کے طور پر۔ اس وقت حافظ عبداللہ صاحب بڈھی مالوی اور حافظ احمداللہ صاحب بڈھی مالوی، یہ بزرگ جو ہے نا یہ اس وقت بچپن میں تھے۔ تو مجھے بتانے والے نے بتایا کہ انہوں نے حافظ عبداللہ صاحب، اپنا حافظ عبداللہ اور احمداللہ صاحب نے ناظرہ قرآن پاک جو ہے یہ حافظ کرم دین بھٹوی سے پڑھا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں، تو ان کے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ گیا، وہ پھر وہاں سے جا کر کے لے کے آ گیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا، تو اس نے وعدہ کیا کہ ایک دفعہ چلو تہاڈی شادی کرتے ہیں اور پھر تم واپس آ جانا۔ لیکن شادی کی، پھر وہ واپس آیا نہیں، فوت ہو گیا جلدی۔ تو ابتدا ان کی تھی۔ ان کے بعد جو تھے نا ایک مولوی عبد الرحمن صاحب تھے، وہ بھی میرے والد صاحب کے چچا زاد کے تایا زاد بھائی تھے۔ کچھ پھر علم انہوں نے ان سے پڑھا حافظ کرم دین صاحب سے، تو ان سے پڑھ کے وہ پھر گوڑ میاں جمیل صاحب کے گاؤں میں وہاں آ گئے۔ وہاں وہ سلائی کا کام کرتے تھے اور ساتھ مسجد کی امامت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی لوگ ہیں۔ ایک اور سے مولوی
ان کا نام تھا چراغ دین، وہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، اور ان کی اولاد بھی موجود ہے آج ہمارے گاؤں میں، اور کئی مولوی ہیں ان میں، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہاں سے یہ ابتدا ہوئی، اور ان میں پھر موجودہ لوگوں میں حافظ شریف صاحب تھے، قاری اکرم پٹوی جو ہے اس کے چچا تھے۔ اچھا، وہ بہت اچھا عالم تھا۔ اکرم زاہد پٹوی صاحب کے؟ جی جی، اور پڑھاتے وہ سکول میں ہی رہے ہیں، خطیب شتیب جمعہ شمعہ وہاں گاؤں میں پڑھا دیتے تھے۔ تو ایک عبداللطیف صاحب تھے، وہ شیخ الحدیث رہے ہیں، حافظ عبداللہ کے وہ چچا زاد بھائی تھے۔ اور ایک حافظ عبداللہ صاحب تھے، یہ تو بڑے معروف شیخ الحدیث تھے نا، چینیاں والی علامہ صاحب کے پاس کافی دیر شیخ الحدیث رہے ہیں، اور پھر جامعہ سلفیہ میں بھی کچھ عرصہ بطور مدرس رہے ہیں، فارغ یہ جامعہ سلفیہ سے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کتابوں میں، وہ کتاب میں لکھا ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی کتنے علماء کا آپ نے تذکرہ آپ نے کتاب میں کیا؟ اس کے علاوہ ٹوٹل جو علماء بنتے ہوں گے وہ بھی تک کتنے جو ہیں؟ اس کے کتاب بعد بھی میرے خیال ہے سینکڑوں جی جی نوجوان علماء بنے ہیں 2014 کے بعد بھی۔ جو میں نے مطلب ایک جمع کیے ہیں نا، ان کی تعداد ہے تقریباً 82-83، اور 15 وہ ہیں جو اس وقت یعنی آخری کلاسوں میں تھے طلباء، ان کے نام بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ وہ آج کل ماشاءاللہ خدمات کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو بہرحال یہ 82 علماء وہ لکھے ہوئے ہیں، اور آج تو اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے وہ 150-200 سے بھی شاید تجاوز کر گئے ہوں، کیونکہ اللہ کے فضل سے رجحان بہت زیادہ ہو گیا اس طرف، ہمارے گاؤں میں خاص کر کے۔ ہمارے گاؤں میں 36 گھرانے ہیں ایسے جو کٹر قسم کے بریلوی تھے، اور وہ اللہ کے فضل سے ان کے بچوں کی وجہ سے وہ سارے اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ نے توحید کی نعمت دے دی۔ یہ حافظ قاری اکرم صاحب، جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے، تو ان کا خاندان بھی اسی طرح کا تھا الحمدللہ۔ اس کا دادا بھی اہل حدیث ہو کے فوت ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح۔ ہاں جی، اس کے تائے سے وہ بھی بڑے کٹر قسم کے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی بڑی توفیق دی۔ اور یہ اکرم آپ یاد جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی خطیب ہیں ماشاءاللہ، عالم ہیں۔ تو اس طرح بڑے بچے جو ہے نا اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے آگے خاندانوں کے خاندان اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات جو آپ کے ذہن میں ہوں؟ حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں بہت ہی خوددار آدمی تھے، حد سے زیادہ۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے حافظ صاحب کو میں نے جب یہ کتاب لکھی نا، تو میں نے کہا، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا خود ہی مجھے، لیکن پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ یار اس کو کاٹ دو، میں نہیں مناسب سمجھتا۔ جناب وہ ساری جتنے کردار ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب جو ہے نا یہ خطیب تھے ایک مسجد میں، خطیب تھے، تو تنخواہ وہ دیتے تھے بالکل تھوڑی سی۔ تو ایک دفعہ وہ حاجی صاحب تنخواہ دینے لگے، تو تھوڑے سے پیسے تھے بالکل ہی، تو حافظ صاحب کہنے لگے حاجی صاحب رہنے دو، مسجد میں کہیں خرچ کر لینا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جیب میں ڈال لی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ تمہیں پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے۔ 6 مہینے گزر گئے، حافظ صاحب نے پوچھا ہی نہیں کہ تم تنخواہ دو یا کیوں نہیں دی۔ تو وہ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ وہ عبدالسلام کتنے پیسے دیتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ جی وہ تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اس طرح معاملہ تھا، میں نے کہا حاجی صاحب رہنے دو، تو انہوں نے جیب میں ڈال لی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا مجھ سے۔ تو حاجی صاحب مولانا عبداللہ صاحب کہنے لگے اچھا پھر آپ ایسا کریں، وہاں فلاں مسجد جو ہے نا وہاں چلے جائیں، تو وہاں جمعہ پڑھایا کریں۔
آپ ادھر نہیں جانا. ہوں، ٹھیک. وہ دوسرے جمعے ادھر چلے گئے پڑھانے کے لیے، کیونکہ وہ مولوی صاحب کی بات نہیں موڑتے تھے. ہوں، وہ حاجی صاحب کو پتہ چلا بھی حافظ صاحب نہیں آئے تو وہ دوسرے جمعے کہنے لگے جی حافظ صاحب آئے نہیں. اور کہا جی وہ مجھے مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ اس مسجد میں جا کے جمعہ پڑھاؤ، تو آپ ان سے مل لیں. وہ ملے تو پھر انہوں نے ان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کی. تو کہنے لگے اب وہ جمعہ تو ادھر ہی پڑھائے گا. تو پھر بقایا حاجی صاحب ان کو دے کے آئے مولوی صاحب کو. مولوی صاحب کہنے لگے مجھے دے کے جانا ہے، ہوں، تو وہاں دے کے آئے پھر. ہوں، تو اس طرح مطلب ہے پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کی. ہوں. تو ان کی ابھی تک کتنی تصانیف ہیں؟ اور ایک تو تفسیر ہے وہ کافی زیادہ معروف ہے آخری زندگی میں ان کی، اور ابھی جب فوت ہوئے ہیں تو کون سے ان کے پروجیکٹ چل رہے تھے؟ جب وہ فوت ہوئے ہیں اس وقت وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے، ہوں، فتح السلام. ہوں، تو وہ ایک جلد تقریباً باقی رہتی تھی، باقی مکمل ہو چکی ہیں، وہ 11-12 جلدیں تھیں. ہوں، چھپی ان میں ابھی 4 یا 5 ہیں، باقی چھپ رہی ہیں. تو وہ ان کے بیٹے نے پوری کر رہا ہے، وہ محمد عمر فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، بقایا وہ لکھ رہا ہے. ہوں. تصانیف چھوٹی چھوٹی بہت ہیں ماشاءاللہ. مجھے اب پوری تو یاد نہیں ہے، کشف الظلام تو دوسری تیسری کافی. تو آپ کا ایک لاہور میں ایک مناظرہ ہوا تھا ایک شیعہ عالم کے ساتھ، اس کا واقعہ بڑا دلچسپ تھا، وہ میں چاہتا ہوں ناظرین کو ذرا سنائیں آپ. وہ اس طرح تھا کہ میں شاہدرہ مسجد اقصیٰ میں خطیب تھا، ہوں، تو وہاں ساتھ ہی ایک امام واڑا ہے. تو وہاں انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور رن تو نہیں تھا اس وقت، ویسے ہی مطلب ہے میں درس دیتا تھا فجر کا ہوں، سپیکر میں، تو انہوں نے بھی شام کو شروع کر دیا. تو اس میں ذاکر انہوں نے ایک بلایا، پتہ نہیں مزمل کا کیا نام تھا اس کا. اس نے صحابہ کرام کے متعلق اور خصوصاً امہات المومنین پہ بڑا کیچڑ اچھالا، ہوں، بہت زیادہ. تو میں نے اس کا جواب دیا. پھر دوسرے دن انہوں نے اور بندہ لا کے اس سے تقریر کروائی، اور اس نے اور زیادہ اشتہار پھیلایا. بہرحال اس نے بڑے دلائل دیے اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں سنتا رہا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب اس کا میں صبح کو جواب دوں گا. ہوں، صورتحال یہ تھی کہ کوئی مولوی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا میرے ساتھ. میں نے 1-2 اہل حدیث علماء سے بات کی، کہنے لگے جی بس ہم مصروف ہیں. چلو ٹھیک ہے. میں پھر یہ صورتحال تھی کہ دن کے وقت میں یہاں شہر میں مختلف علماء کے پاس جاتا اور مل جل کے یعنی مشورے کر کے. تو الحمدللہ میں نے پھر اس کے جوابات تلاش کرنے کے لیے میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میرے کو کتابیں نہیں تھیں اتنی. ہوں، تو ایک کتاب اتفاق سے گھر میں پڑی ہوئی تھی، اس کا نام ہے آیات بینات. ہوں، وہ میں نے کتاب پڑھی ساری، تو اس میں سارے جوابات موجود تھے. یہ اللہ کی مدد تھی میرے لیے. تو میں نے الحمدللہ، سردیوں کی رات تھی، جنوری فروری کا مطلب موسم تھا، تو میں نے مکمل تیاری کر کے نا صبح 3-4 بجے تک میں تیار ہو گیا. اب میں نے شروع جا کے کیا اس کا جواب، تو تھوڑی دیر کے بعد شور پڑ گیا کہ لڑائی شروع ہو گئی. ہوں، ہوا یہ کہ جب انہوں نے سنا تو وہ اندر سے نکلے امام واڑے سے، تو شور ڈالتے ہوئے، گالیاں نکالتے ہوئے. وہاں ایک سینکڑوں کی دکان تھی، وہ دکان کھول ہی رہا تھا. تو اس نے کہا یار گالیاں نکالنے کا کیا مطلب، ویسے تو تم بات کرو اس سے، مولوی سے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مارا. تو اس نے شور ڈال دیا. ادھر بریلویوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ شیعوں نے حملہ کر دیا ہے اور نکل آؤ، اور دوسرے تیسرے. مجھے بھی اطلاع مل گئی، بندے پہنچے کہ یہ بات ہو گئی ہے. تو
بس پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی، وہاں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اچھا ہاں، وہ لڑکا تھا ویسے تو بیچارہ وہ اپنی رو سے پھرتا تھا، یعنی اپنی ضرورت سے نہا کے نکلا غسل خانے سے، وہ حمام سے، تو سامنے سے وہ آ گئے، انہوں نے کوئی چیز ماری اس کے سر میں، تو بیچارہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ بس پھر وہ جلوس نکل گیا، لین گڈی بند کر دی انہوں نے، لوگوں نے جی ٹی روڈ بھی بند کر دیا، اور بڑا لمبا چوڑا سلسلہ 3 دن۔ پھر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے ادھر سڑک پہ رکھ دیا جنازہ، تو بڑا لمبا چوڑا کام بن گیا۔ تو 3-4 دن پھر جلوس نکلتے رہے، پھر وہ کیس ہو گیا مجھ پر بھی، اور 1-2 اور آدمی تھے ان پر بھی۔ پھر الحمدللہ ان کی صلح صلح ہو گئی، فوجی عدالت میں کیس تھا، 2 دفعہ میری پیشی ہوئی۔ اچھا، تو میں نے تو جو بات تھی وہ بتلا دی ان کو، بہرحال ان کی صلح ہو کہ 50,000 پہ سودا ختم ہو گیا۔ تو جیل آپ کو اسی واقعے میں ہوئی تھی یا کسی اور؟ نہیں، وہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں ہوئی تھی جی۔ اچھا، ہاں، اس واقعے میں نہیں پکڑا گیا۔ وہ علامہ صاحب کے تحریک جو ہے نا، اس کے لیے جلوس نکلتے تھے احتجاجی۔ تو ایک دن عصر کے بعد جلوس نکلنا تھا، میں ادھر پڑھاتا تھا، ویسے تو میں نے اس دن جانا تھا کہیں امتحان لینے کے لیے، تو میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ پولیس نے حملہ کر دیا۔ تو بس پھر انہوں نے جو ہاتھ آیا اس کو بہت مارا، میں بھی وہاں قابو آ گیا، گرفتار ہو گیا، مجھے ہتھ کڑی لگانے لگے، تو میرے اتنے یہ مطلب بازو سوجن ہو گئی تھی کہ وہ ہتھ کڑی ان کی پوری نہیں آئی، وہ ایسے پکڑ کے پھر لے گئے۔ تو اس وقت 3 دن ہم جیل میں رہے تھے۔ ادھر جیل میں ایک دن میں نے جا کے درس دیا، پہلے دن تو شکایت ہو گئی، تو انہوں نے مجھے نشیوں کے بیرک میں بند کر دیا۔ تو دوسرے دن تیسرے دن وہ وہاں کا جو تھا نا ڈاکٹر ہسپتال کا، وہ ہمارے محلے کا تھا، کنگنی والے کا، اس کو پتہ چلا تو وہ مجھے ادھر لے گیا ہسپتال میں، لیکن اسی دن الحمدللہ میں ضمانت ہو گئی، ہم واپس آ گئے۔ صحیح شیخ، زندگی کا اتنا عرصہ گزر چکا آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے اپنی اولاد کو جوان اپنے ہاتھوں سے کیا، پھر اس کے بعد آگے ان کے بچے جوان، اب ان کی بھی شادیاں کچھ کی ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، تو کیا آپ نے زندگی میں دیکھا، اور کیا آپ کے تجزیات کیا ہیں؟ جو حالات و واقعات ابھی ہیں، یا 20 سال پہلے جو حالات تھے مذہبی لوگوں کے یا عام عوام کے، اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرق تو بہت ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کی ہمدردی تھی، لیکن اس دور میں یہ تقریباً ختم ہو چکی، اللہ ماشاء اللہ، ایک دوسرے کی ہمدردی کوئی نہیں، اور خیر خواہی والا مسئلہ کوئی نہیں۔ ہر آدمی جو ہے نا وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے ہاتھ کچھ آ جائے، وہ بہن کا ہو، بھائی کا ہو، دوسرے کا ہو، تیسرے کا ہو، کسی کا ہو، کسی طریقے سے میرے ہاتھ آ جائے بس۔ اس طرح کے حالات آج تو موجود محسوس ہوتے ہیں، اللہ عالم۔ اچھا شیخ، آپ کی زوجہ ماشاءاللہ، آپ ان کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گزری، چند دن بلکہ چند ماہ پہلے وہ آپ کو داغ مفارقت دے کے وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے ساتھ کیسا آپ کا وقت گزرا؟ کس طرح ان کو آپ نے پایا، یا کیا آپ کی فیلنگز پہلے رہیں، یا اب کیسی زندگی گزر رہی؟ الحمدللہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی جو بھی ملا ہے نا اللہ کا شکر کر کے کھایا ہے، اور کبھی اس نے شکوہ اپنی زبان پہ نہیں لگی، اور تھوڑی سے تھوڑی تنخواہ بھی ہے نا تو اس میں سے بھی اس نے کچھ نہ کچھ بچا لیا ہے۔ حتی الوسع یہ کوشش کرنی، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا مکان بھی اللہ کے فضل و کرم سے
ڈبل سٹوری بن گیا اور آتا بھی ہم نے خریدا، سب کچھ ہوا۔ تو یہ اس کی یعنی یوں سمجھیے کہ قناعت تھی۔ جب میں پڑھتا تھا نا جامعہ محمدیہ میں، تو اس وقت جب ہماری شادی ہوئی تو اس وقت سونا جو ہے نا یہ 250 روپے کا تولہ تھا۔ تو میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ مجھے قرآن سنایا کرتے تھے، دیتے لیتے کچھ نہیں تھے۔ تو جب میں شادی ہونے لگی نا، تقریباً میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ان کا قرآن سنا۔ تو اس وقت میں طالب علم تھا، میں نے کہا ایسا مجھے کچھ قرضہ چاہیے۔ کہتے ہیں اچھا کیا بات ہے، میں نے بتایا، انہوں نے مجھے 500 روپیہ دیا۔ تو اس میں ہم الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ قرضہ دیا یا ویسے ہی انہوں نے تحفہ ہدیہ دے دیا؟ میں نے تو قرضہ ہی مانگا تھا، لیکن انہوں نے وہ واپس نہیں لیے، وہ تحفہ تھا نہیں، انہوں نے دے دیے، ایک طالب علم سمجھتے یا جس طرح بھی۔ تو 2 تولے 2.25 تولے جو ہے نا وہ ان کا حق مہر باندھا دیا۔ وہ ایک چوڑی بنوائی تھی میں نے۔ تو جب میں مدرسے میں فارغ ہونے لگا نا، تو وہاں پلاٹ بیک رہے تھے، جو ہمارا مکان ہے نا، جی کنگنی والا حافظ صاحب کا مکان ہے۔ تو یہ 2 آتے تھے حافظ عبد المنان صاحب کے ساتھ ہی۔ حافظ صاحب کہنے لگے یار یہ ہم خرید لیں۔ میں نے کہا یار میرا پتہ نہیں میں نے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، فارغ ہو کے میں نے ادھر تو نہیں بیٹھ رہنا۔ تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ بات ہے تو کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہم نے لینے ہیں۔ اس نے کہا پھر پیسے؟ اس وقت وہ آتے مل رہے تھے ہمیں 900 کا ایک آتا بمائے رجسٹری کے۔ اس نے کہا میں اپنی چوڑی بیچ دیتی ہوں۔ اس نے چوڑی بیچ دی اور وہ آتا لے لیا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ مطلب بنانے کی کوشش کرتی تھی الحمدللہ۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا بخل کرے یا کسی سے مانگے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک اس نے اگر کسی نے کوئی بات کی بھی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا۔ یعنی خودداری جو ہے نا اس نے اپنی ساری زندگی میں اللہ کے فضل سے قائم رکھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا اس نے۔ تو بہرحال بڑی اچھی زندگی گزری۔ شیخ آپ کا جو وقت گزرا شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے ساتھ، ان کا علمی مقام تو پوری دنیا جانتی ہے۔ جی ہاں۔ ایک زندگی کا اور شخصیت کا پہلو ہوتا ہے اہل علاقہ کے ساتھ یا ہمسایوں کے ساتھ تعلق، وہ تعلق میں ان کو کیسا آپ نے پایا؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں معاملات میں ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، عبادات تو ابھی بھی موجود ہیں معاشرے میں، لیکن معاملات میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ایسا واقعہ سنائے جس سے لوگ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورتحال یہ تھی کہ مثلاً انہوں نے گھر سے چیز کوئی مثلاً آٹا پسانے کے لیے دانے لے جانے ہیں، وہ اٹھا لیے ہیں نا سر پہ گھر سے، کسی کو نہیں کہا۔ طالب علم اتنے مدرسے میں پڑھتے ہیں، 7 مدرسہ ہے، کبھی نہیں انہوں نے کسی طالب علم کو کہا، خود اپنے سر پہ اٹھا لیے ہیں۔ اگر راستہ میں کوئی مل گیا کہ آپ صاحب اور بات ٹھیک ہے مولوی صاحب جان دو میں لے جانا، میں نے کی خود لے جانا، سبزی خود لانی ہے، دوسرے تیسرے کام خود کرنے اپنے۔ اگر کسی کا پتہ چل گیا کہ وہ بیمار ہے تو اس کے گھر جانا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، اور ایسے نہیں بلکہ جب اس کی بیمار پرسی کرنی ہے تو اٹھتے ہوئے نا جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ وہ کہتا رہا نہیں 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 نہیں، لیکن دے کے آنا ہے۔ یہ ان کی عادت تھی، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ہمارے پڑوسی تھے تو وہ بیمار ہو گیا تو میں ساتھ ہی تھا، تو کہنے لگے یار وہ اس کا پتہ کرنا ہے۔ تو گیا تو جس اٹھے تو اس وقت پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں مجھے نہیں معلوم، اس کی جیب میں ڈال تو آئے۔ اس طرح کی ان کی عادت تھی۔
اگر کوئی مزدور آ گیا ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی، مطلب ہے مزدور آیا ہے کہنے لگے یہ دیوار کے ساتھ مٹی لگانی ہے، کتنے پیسے لے گئے؟ اس نے کہا جی 50 روپے۔ ماننے لگے ٹھیک ہے لگاؤ۔ اس نے کہا جی پیسے، ان کا یہ پکڑ لو 100 روپیہ، تو 50 روپے مجھے دے دو توڑا کے، تو وہ 100 ہی لے کے دوڑ گیا۔ کام بھی نہیں کیا۔ اس طرح کہتے ہیں، مطلب ہے کسی کو سادہ طبیعت۔ ہاں شیخ جو آج کل موبائل ہے، ہر ہاتھ میں موبائل، آپ کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے ماشاءاللہ، دعوت کا کام جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، یا یوٹیوب، فیس بک، آپ نام سے تو واقف ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے نہض اسٹوڈیو کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے؟ اللہ اکبر، جو ہے نا جی یہ سوشل میڈیا کا سلسلہ اور یہ موبائل، حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے اس کے قائل تھے کہ وہ بڑے بڑے علماء کو پکڑ کے لے جاتے تھے کہ مولوی صاحب یہ دیکھو کتنی کتابیں ہیں اس میں، اگر تمہاری مسجد بھر دی جائے نا کتابوں کے ساتھ تو اتنی کتابیں وہاں نہیں آ سکتی جتنی اس میں موجود ہیں، تو تم یہ پڑھا کرو۔ اچھا، طلباء کو بھی وہ تلقین کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا شاملہ دوسرے تیسرے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ مطلب ہے آلہ ہے، کوئی مطلب تلوار ہے، بندوق ہے، وہ بذات خود تو کچھ بری نہیں ہے، لیکن جب اس کو آپ غلط جگہ پر استعمال کریں گے تو وہ بری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس کا معاملہ ہے، یہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت کام کی چیز ہے، لیکن اگر اس سے کوئی گمراہ ہونا چاہے تو وہ بھی منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ چیز اچھی بھی ہے بری بھی ہے، بہرحال اس کا اصل معاملہ جو ہے نا وہ استعمال کا ہے۔ تو باقی نہض اسٹوڈیو کے بارے میں آپ کے ناز پاس؟ اسٹوڈیو ماشاءاللہ جو آپ نے شروع کیا کہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی خلاف سنت خلاف شریعت بات کوئی نہیں، جو بھی ہے آپ اکثر اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے ساتھ تعلق ہے، علماء کو بلاتے ہیں، علماء جب بھی بات کریں گے تو وہ بھلائی کی بات کریں گے، اگر بالفرض کسی عالم کے متعلق بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اصلاح کی بات ہی ہوگی، کوئی ایسا اس میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر یہ چیز ایسی ہے کہ جو قائم رہنے والی، یعنی مطلب ہے باقی رہنے والی ریکارڈ ہے، کا حصہ رہنے جب والی۔ تک کوئی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، بے شک۔ تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت قبول و منظور آمین، فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ آمین۔ یہ دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق۔ اللہ شیخ محترم آپ کو بھی لمبی صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین اور اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت آمین۔ رکھے۔ ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، ایک دفعہ آپ کے پھر مشکور ہیں، آپ نے وقت نکالا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔